جی اس وقت ہم فیض آباد فلائی اوور پر موجود ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سے باہر رہنے والے ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ میں بتاتی چلوں کہ فیض آباد فلائی اوور ایک نہایت اہم مقام ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف جانے والا یہ مین راستہ ہے جو کہ راولپنڈی کو اسلام آباد سے ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیض آباد فلائی اوور کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ پنجاب سے جی ٹی روڈ کے راستے انٹری کا بھی وفاقی دارالحکومت میں مین راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر راولپنڈی کے ایئرپورٹ روڈ کی جانب سے یا جی ایچ کیو اور چکلالہ کی جانب سے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے تو بھی فیض آباد فلائی اوور ہی مین راستہ بنتا ہے۔ فیض آباد فلائی اوور کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے یہاں پہ لانگ مارچ کے پہنچنے سے کئی گھنٹے قبل ہی یہاں پہ کنٹینرز کھڑے کر کے راستے کو مکمل طور پہ بلاک کر دیا ہے۔ کنٹینرز یہاں پہ بڑے بڑے کنٹینرز رکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک کا ایون کہ عام پیدل چلنے والے شہریوں کا بھی آمد و رفت کا راستہ ممکن نہیں رہا، جبکہ اس فیض آباد فلائی اوور پر اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ فیض آباد فلائی اوور ایک ایسا راستہ ہے جو کہ نہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد بلکہ ملک کے دیگر علاقوں سے اگر اسلام آباد میں داخلے کی کوشش کی جائے تو بھی فیض آباد فلائی اوور ہی مین راستہ بنتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سینئر نمائندہ موجود ہیں الطاف بھٹی صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کل کے لانگ مارچ کے حوالے سے فیض آباد فلائی اوور کی اور اس سارے راستے کی کیا اہمیت ہے۔ جی الطاف بھٹی صاحب۔ جی غزالہ نورین، جیسے آپ نے بتایا کہ فیض آباد فلائی اوور ایک مین پوائنٹ ہے جہاں سے لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آزاد کشمیر سے آنے والا مری روڈ بھی یہاں پہ آ کے ملتا ہے اور جی ٹی روڈ جو کہ فیصل مسجد پہ اختتام پذیر ہوتا ہے وہ بھی یہیں پہ ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ گزشتہ 2 دن سے انتظامیہ نے سخت سیکورٹی کے انتظامات کر رکھے تھے۔ گزشتہ رات ٹینکر لگا کے نہ صرف فیض آباد کو بلکہ اسلام آباد کو داخل ہونے والے جتنے بھی راستے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ پنڈوڑا چوک ہے، I-9 ہے، گولڑا ہے اور مختلف علاقے جو کہ پنڈی شہر کو ایک دوسرے حصے سے ملاتے ہیں وہ بھی سارے بند کر دیے گئے۔ اس وقت مری روڈ پہ، 6 روڈ پہ، چاندنی چوک میں، ناز سینما چوک، کمیٹی چوک، لیاقت باغ، مریڑ چوک، ہر جگہ کنٹینر لگا کر گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ روک دی گئی ہے۔ ہاں اگر شرکاء پیدل جانا چاہیں تو اس کے لیے تو بہت راستے ہیں اور ان راستوں سے بھی پیدل لوگ جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ لانگ مارچ کے شرکاء جلوس کی شکل میں آئیں گے اور گاڑیوں کی شکل میں آئیں گے تو ان کا جو پولیس سے اہم جو رکاوٹ وہ ہوگی وہ اسی مقام پہ ہوگی۔ یہاں پر کل کے جو انتظامات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اس وقت پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، لیکن اس نفری میں کل 4 گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہاں رینجرز کے جوان بھی ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر فوج بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ اچھا الطاف بھٹی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اور یہ ایک بہت اہم مقام بھی ہے اسلام آباد میں انٹری ہونے کا، تو آپ یہ بتائیں کہ کل کے لانگ مارچ پہ ان تمام حفاظتی اقدامات کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اثر پڑے گا اور کیا یہ لانگ مارچ کے شرکاء کو اندر داخل ہونے سے روک پائیں گے یہ سارے انتظامات؟ دیکھیے ماضی میں میرے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ 92 میں لانگ مارچ ہوا، 96 میں لانگ مارچ ہوا، تو انتظامیہ نے اس شہر کو پوری طرح سیل کر دیا تھا اور یہاں سے راولپنڈی سے دودھ کی سپلائی بھی اسلام آباد کو نہیں ہو سکی تھی۔ اب بھی اسی طرح کے انتظامات ہیں۔ اگر آپ 9 مارچ 2008 کے لانگ مارچ کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ ایک فرینڈلی لانگ مارچ تھا جو کہ میاں نواز شریف حکومت میں تھے، انتظامیہ نے کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ لیکن آج لاہور کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ مزاحمت ہو رہی ہے اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج ہو رہا ہے، کل یہاں ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو۔ اس لیے اس علاقے میں جو سیکورٹی انتظامات ہیں وہ مزید سخت کیے جائیں گے، اور چونکہ راولپنڈی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جی ایچ کیو ہے اور آرمی کی تنصیبات ہیں، اور ویسے بھی سیکورٹی زون کے حوالے سے اسلام آباد جو ہے وہ بڑا حساس علاقہ ہے، تو یہاں پہ انتظامیہ نے رینجرز، پی سی، فرنٹل کانسٹیبلری کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔
अल्ताफ़ भट्टी, आप हमें ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो, क्योंकि रावलपिंडी एक बहुत कदीम शहर है, तो कोई यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इलाके भी हैं, तो पीर वधाई जो रोड है वहाँ पर, और इसके अलावा जो रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा लातादाद शायद छोटी छोटी गलियाँ हैं, वो क्या लॉन्ग मार्च के शुरा के लिए पनाहगाह साबित होंगी, और क्या वो रास्ता इस्लामाबाद में रास्ते के लिए उन्हें कोई जगह फ्राहम कर सकेंगी? ज़ारा नौरीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं आज सुबह जब रावलपिंडी से अपने ऑफिस जाने के लिए, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। इवन के मरी रोड पे जो गलियां भी हैं वहाँ भी उन्होंने नाकाबंदी करके उनको भी बंद कर रखा है। मैं बहुत मुश्किल से कटारियाँ के रास्ते एक गली से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। मेरा ख्याल ये है कि ये कल का जो लॉन्ग मार्च है वो फैज़ाबाद पहुँचने से पहले ही तशद्दुद आमेज़ हैसियत इख्तियार कर लेगा, क्योंकि मरी रोड के ऊपर जगह जगह पे गुंजान आबादी है और लोग मोहल्लों से निकल के वहाँ पुलिस को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मुजाहिरीन जिस तरह पहले हम देखते रहते हैं कि वो गलियों से निकलते हैं और पथराव करते हैं और टायर जलाते हैं और चले जाते हैं, तो ये कल दिन भर ज़्यादा आँख मचोली पुलिस और मुजाहिरीन की वो मरी रोड पे ही होगी। अल्ताफ़ भट्टी साहब, हमारे इस वक्त लॉन्ग मार्च के अलावा अगर हम इन सारी रुकावटों को, शहरियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस सूरत हाल को भी देखें, अभी लॉन्ग मार्च को यहाँ पे पहुँचने में कई घंटे दर पे मौजूद हैं, तो कल जब लॉन्ग मार्च इस रावलपिंडी में दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि क्या वो 92 वाली कंडीशन हो जाएगी रावलपिंडी शहर के अंदर भी, कि जब शहरियों को अपने बच्चों के लिए दूध की फ्राहमी के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? ज़रा नौरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 92 का जो लॉन्ग मार्च था उसमें तो सिर्फ 2 शहरों को सील किया गया था। आज की पोजीशन ये है कि रावलपिंडी शहर को सील कर दिया गया है। मरी रोड के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल को कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती इस वक्त, क्योंकि बेनज़ीर हॉस्पिटल के दोनों अतराफ जो चौक हैं उनको सील किया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज़ों का पहुंचना मुश्किल है। इस्लामाबाद के अस्पतालों में तो किसी मरीज़ को सुबह से मैंने नहीं देखा कि किसी को एम्बुलेंस के ज़रिए पहुंचाया जा सका हो। तो इस सूरत हाल में शहरियों को बहुत परेशानी है और ख़ास तौर पे बीमार लोग जो हैं वो तो घरों में महदूद होकर रह गए। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भट्टी साहब। जी, जैसा कि हमें हमारे नुमाइंदा अल्ताफ़ भट्टी साहब ने बताया कि इस तमाम रुकावटों से जो कि इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए की गई हैं, लॉन्ग मार्च के शुरा पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों के लिए ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो जाएंगी, ख़ास तौर पे हस्पताल में जाने वाले शहरियों के लिए और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल के लिए भी यकीनन ये सारी रुकावटें एक बहुत बड़ी मुश्किलात का बाइस बनेंगी। ओवर टू कराची।